آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ بالجلال والإکرام نے دنیا میں انسانوں کو اس بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے بڑی صلاحیت رکھی. انسان کے جسم میں بھی بڑی صلاحیت ہے اور انسان کے قلب اور اس کے دل میں بھی بڑی زبردست صلاحیت ہے. جسمانی صلاحیتیں بہت ساری اجاگر ہوئی اس زمانے میں. قسم قسم کے کھیل کھیلتے ہیں جسم سے، ورزشیں کرتے ہیں. انسان نے ایسی مشق کی کہ رسی پر چلتا ہے، پہاڑوں کی اونچائی پر چڑھتا ہے رسی ڈال، سمندر کی تہ میں جاتا ہے، پانی اور جنگلوں میں کھوج لگائی انسان نے. زمین کی گہرائی میں اندر جو خزانے ہیں اس کو برآمد کیا، اندر ادھر گیا کھانے بنا اور دنیا کی چیزوں پر محنت کر کے ان چیزوں کو قیمتی سے قیمتی بنا دیا. انسان نے بنایا لوہا، فائبر، ربڑ، پیتل، تانبا، اس کو ملا کر ہوائی جہاز بنا دیا. کروڑوں روپے کا ایک ہوائی جہاز ہو گیا. انسان نے اس پر اپنی ذات کو تھکایا، پایا، اپنا دماغ لگایا. اور مزید بہت ساری صلاحیتیں بھی اندر چھپی ہوئی ہیں ہر آدمی میں. اسی طرح انسان کے قلب میں بڑی زبردست قوت ہے. انسان کے دل میں زبردست قوت قلب، لیکن اس پر محنت کا نظام بہت تھوڑا ہے. دل پر انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کے قلوب پر محنت کی اور اس کو طاقتور بنایا. دلوں پر محنت کر کے اس کا تزکیہ کیا، صاف کیا. تو کچرا اندر گیا تھا، اے سی ہوتا ہے، اے سی چلتا ہے سال بھر، اگلا سال آتے آتے اس کی جالی پر ڈسٹ ہو جاتا ہے. وہی اے سی ہے کہ گزشتہ سال بہت اچھا چلتا ہے، اب بٹن دبایا ہے تو ٹھنڈک ہی نہیں ہو رہی.
وہ گزشتہ سال اتنا اچھا چلا ہے لیکن اب اس وقت زندگی نہیں ہو رہی. کاریگر کو لا کر بتایا, اس نے جالی نکالی, صاف کر کے پھر لگائی اور بٹن دبایا, ٹھنڈا کر دیا. اس نے کیا کیا, اس کو صاف کیا, جو کچرا اندر لگایا. طاقت بہت ساری تھی اس کے اندر, لیکن اس کچرے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی. ایسے انسانی دلوں پر جو کچرا لگتا ہے, کفر کا, شرک کا, نفاق کا, حسد کا, کینے کا, بغض کا, عداوت کا, دنیا کی محبت کا, مال اور کاروبار کی محبت کا, بیوی بچوں کی محبت کا, یہ سارا کچرا قسم قسم کا لگ جاتا ہے دلوں پر. اور قلب کی, دل کی طاقت کو وہ کچرا کمزور کر دیتا. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ہوتا تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے ان کے دلوں کا رخ اللہ, ان تمام چیزوں سے رخ ہٹا کر اللہ کی طرف کر, مخلوق سے خالق کی طرف, دنیا سے آخرت کی طرف, بنی ہوئی چیزوں سے رخ پھیر کر بنانے والے کی طرف, دلوں کے رخ کو موڑے. اور جو کچرا جمع ہے اس کو صاف کر دیں. اس کے بہت سارے اسباب بتائے اس کچرے کو صاف کرنے میں. پہلے ذکر میں بہت ساری حدیثیں مثالیں دی ہیں. لوہے کے زنگ لگتا ہے تو اس کو مٹی میں ڈالتے ہیں, اور کپڑے کو میل کچل لگتا ہے تو اس کو صابن لگاتے ہیں, اس کو دھوتے ہیں. ایسے دل پر جب زنگ لگتا ہے, کچرا چڑھتا ہے, تو اس کو اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ, اللہ کی طرف آ, اور اللہ کو پکاریں, اس کو یاد کریں, صبح شام رات دن اس کو بولیں, اس کی بڑائی کو, اس کی عظمت کو, اس کی قدرت کو, اس کی طاقت کو, اس کی قوت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی صفت ربوبیت کو, صفت رزاقیت کو, اس کو بولیں زیادہ سے زیادہ, تاکہ دل کا وہ کچرا صاف ہو کر میدان اللہ کی طرف بڑھے, اس کی طرف میدان بڑھے. بندے کی صفت ہے کہ وہ جس کی زیادہ گن اچھائیاں سنتا ہے تو دھیرے 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 دانستہ نادانستہ, جانے انجانے اس کے دل میں اس کی محبت پیوست ہونا شروع ہو جاتی ہے. جانے انجانے جس کو بھی زیادہ سنے, مال پیسے کو زیادہ سنتا ہے, جو عموماً سب جگہ اس کا تذکرہ ہر گھر میں ہے, ہر چوراہے پر ہے, ہر بازار میں ہے, اس کی محبت ہر ایک کے دل میں اتری ہوئی. اور لوگوں میں جو افراد ہیں, شخصیتیں ہیں مختلف میدانوں میں, تو جس آدمی کا جس میدان میں دلچسپی ہے, اس میدان کے معروف لوگوں کی باتیں ہوتی رہتی ان کی محفلوں میں, تو ان کے دلوں میں ان کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس آدمی کے دفاع میں یہ آدمی اپنے بھائی سے جھگڑا کرتا ہے. اگر اس کی جس کی محبت ہے, جس میدان کا وہ آدمی, کھیل کے لائن کا ہو, فلمی لائن کا ہو, یا دیگر جتنے سارے دنیا میں شعبے ہیں, تو وہ آدمی کے دل میں اس کی محبت اتنی اتر جاتی ہے, اس کے دفاع میں آدمی اپنے سگے بھائی سے لڑائی کرتا ہے, بیوی سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے, باپ کی نہیں سنتا, سمجھانے والے سارے اس کو دشمن لگتے ہیں, ہزار سمجھا لوگ اس کو. حالانکہ اس آدمی سے اس کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے, گھر آنے کا فائدہ نہیں, لیکن اس کے دل میں گھر کر گیا ہے, اس کے دل میں گھر کر گیا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان میں اللہ کو اتنا بولا تھا
کہ ایک ایک صحابی کے دل میں اللہ کی محبت اندر پیوست ہو گئی تھی. صبح شام رات دن انفرادی اجتماعی اللہ کو بولا تھا. اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی قوت اور اس کے صفات کو بولا تھا. آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں صحابہ نے جو نقل کی ہے اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جہاں کوئی گیا تو فوراً اس کو اللہ کی بڑائی سنائی جاتا. آپ نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے معبودوں کی پوجا ہوتی تھی. اس لیے ان کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ذات عبادت کے لائق ہے. قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ کو بولا کہ اللہ بڑا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، وہی بیماری اور شفا کا مالک ہے. کسی کے بیمار کرنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، اور صحت اور تندرستی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات طے ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اگر ایسا ہوتا تو جو بڑے شمار ہوتے ہیں زمانے میں، پرانے زمانے میں ماہر حکیم ہوتے تھے، اس زمانے میں ماہر ڈاکٹر کہلاتے، اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. انہوں نے 500 آپریشن کیے ہارٹ کے، 1000 آپریشن کیے ہیں، بہت سو کو مرتے مرتے بچایا انہوں نے. لیکن جب اس پر آتی ہے تو ان کو کوئی نہیں بچا پاتا. ہارٹ اسپیشلسٹ بھی مر گئے، ہارٹ اسپیشلسٹ کو اٹیک آ گیا، سب دیکھتے رہ گئے. پورا ان کا اوٹی جو ہے وہ دھڑا کا دھڑا رہ گیا. بہت شاندار انہوں نے آپریشن تھیٹر بنایا، 1000 پیشنٹوں کا لا کے آپریشن کیا ہے. اور اس آپریشن کے اس ٹیبل سے 1000 میں سے 900 پیشنٹ جو ہے وہ کامیاب آپریشن کروا کے واپس گئے، بھی زندہ ہیں. لیکن جب وہ 1000 آپریشن کرنے والے ڈاکٹر پر آئی تو وہ 1000 پیشنٹ مل کر ان کو نہیں بچا سکتے، یا ان کا فن انہیں نہیں بچا سکتا. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذا مرضت فهو یشفین الذی یطعمنی ویسقین، جب میں بھی بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. جو کھلاتا پلاتا ہے وہی شفا بھی دیتا ہے. اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پہلے گھوڑے گدھوں کے زمانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں تھا، آج جہاز اور راکٹ کے زمانے میں بھی کسی کا محتاج. یہ تو سارے کھلونے ہیں، سارے کھلونے ہیں. چاہے راکٹ ہوا میں اڑتا ہے اور جہاز آسمانوں میں چلا جائے، یہ سارے کھلونے ہیں. ایک چھوٹی سی دنیا میں کھیل ہو رہا ہے سارا. جیسے چھوٹے سے ایک بہت بڑی شہر کی آبادی میں ایک چھوٹے سے میدان میں بچے کھیلتے ہیں، مختلف، کوئی اپنا کھیل کھیلتا ہے، کوئی اپنا کھیل کھیلتا ہے، کوئی یہاں اپنا کھیل کھیلتا ہے، کوئی یہاں اپنا کھیل کھیلتا ہے. ایسے ایک چھوٹی سی دنیا ہے، بہت چھوٹی دنیا ہے. جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اس کی قدرت کو پہچانیں گے، تو دنیا ہم کو چھوٹی دکھے گی. ابھی بہت بڑی دکھتی ہے، ابھی بہت بڑی دکھ رہی ہے. جیسے مسجد ہے کہ بہت بڑی دکھ رہی ہے، لیکن اس سے بڑی مسجد دیکھے تو پھر چھوٹی ہو جاتی ہے. پھر اس سے بڑی دیکھے تو وہ بھی چھوٹی دکھتی. ایسے ابھی دنیا بڑی دکھتی ہے ہم کو، اس لیے اندر گھر کیے ہوئے اور ہم اس کو بڑی سمجھتے ہیں. اسی لیے اس کو حاصل کرنے کے واسطے آدمی حربے کرتا ہے، قسم قسم کی کوششیں کرتا ہے کہ کسی طرح میں حاصل کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ اس کو لے لوں.
جب اللہ کو اچھی طرح پہچانیں گے تو یہ دنیا بے حیثیت دکھے گی، کچھ نہیں ہے. عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا، مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. دھوکے کا گھر ہے اور یہاں سب دھوکہ کھا رہے ہیں. بہت کم ہیں جو اس میں دھوکہ نہ کھاتے ہو. ایک انبیاء کی جماعت تھی کہ جو اس سے دھوکہ نہیں کھاتے. پھر انبیاء کے ساتھ جو رہے ان کے ماننے والے، جنہوں نے ان کا صحیح طریقے سے اتباع کیا. اور جس امت میں ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے اس دنیا سے دھوکہ نہیں کھایا. اور عموماً یہاں لوگ صبح شام دھوکہ کھاتے ہیں. ہاں، صبح شام کھاتے ہیں. یہ دھوکے کا گھر ہے. اس کو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ دھوکے کا گھر ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، ما سقى الله كافرا شربة ماء، کہ اللہ اپنے کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دے گا. لیکن اس کے وہاں کی ایک گری بڑی چیز ہے، لیکن ہم کو بہت بڑی دکھتی ہے. ہم کو بہت بڑی دکھتی، اسی لیے اسی کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، اسی کو سجانے کے پلان بنائے ہوئے ہیں. ہاں، اسی کے نقشے سب نے بنا رکھے. جس کو جتنا موقع ملتا ہے، جو بچے ہوئے ہیں ان کو موقع نہیں ہے. جو بچے ہوئے ہیں ہاں، ان کو بھی جب چانس ملتا ہے تو وہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں. داؤ ملنا چاہیے. اس سے وہی بچے گا جو اللہ کو پہچانے گا، اس کی قدرت کو پہچانے گا کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. ایک تو بغیر دانت کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو کبھی کچھ کھاتا ہی نہیں. دانت ہی نہیں کیسے کھاؤ گے آپ؟ دانت ہی نہیں آپ کا تو اللہ دانت دے دے تو دانت دے دے تو ہڈی چبا لے، لیکن ابھی دانت نہیں، اس لیے کیا رہا ہے. ہاں، ایسے ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس ہے نہیں. اور وہ اللہ کی طرف سے خیر ہے. کیا ہے؟ کلام پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم کو ہمارے ایمان والے بندوں کا ایمان چلے جانے کا خوف اور خطرہ نہ ہوتا تو ہم ان کے نافرمانوں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنائیں، ان کو اتنی دنیا دیتے جو نافرمانی کرتے ہیں. دنیا میں بڑی نعمت تو ہے کہ بندے کو اللہ کا تعلق ملے، بڑی نعمت، اور اس کی عبادت کی توفیق ہو جائے، جو مقصد زندگی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حسرت کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جتنا تو انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. جو مقصد ہے اللہ کے کلمہ پڑھ کے آدمی اپنے اللہ سے اپنا ربط اور تعلق پیدا کر کے اس کی عبادت میں کلمے سے کنیکشن ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے سے آدمی کا ایڈمیشن ہو گیا. کلمہ پڑھنے سے جیسے اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے، کوئی کمپنی میں آدمی جاتا ہے، ایڈمیشن ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے. کلمہ پڑھنے سے آدمی کا نام لکھا گیا ہے ایمان والوں. ایڈمیشن ہونے کے بعد اب آدمی پڑھائی کرے گا تو آگے بڑھے گا. جیسے کلمے کے بعد پھر نماز ہے، تو عبادت میں اہم ترین عمل نماز سب سے بڑا عمل ہے. بندگی ہے کہ بندہ
بندہ بن کے بندگی کے ساتھ زندگی گزارے اور نمازوں کی پابندی کریں، آپ اس کے اوقات کی حفاظت کریں. نمازوں کو اوقات کی تعین کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، اس کے اوقات کی تعین کی، اور مسجد جا کر باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. غیر نماز میں کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہے، تو مسجد آ کر باجماعت اہتمام کے ساتھ نماز پابندی کے ساتھ، پھر اس میں جتنی کوالٹی بنے گی اس کا اجر بڑھ جائے گا. آدمی نے گھر سے وضو کیا تھا، جلدی مسجد پہنچا تھا اور امام کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا. پھر سردی ہے تو سردی کا اجر الگ، گرمی ہے تو دھوپ کا اجر الگ، اور جتنی کوالٹی پھر اچھی ہوگی نماز کی، کسی کو پورے 100 نمبر، کسی کو 80، کسی کو 70، کسی کو 60، کسی کو 40 ہوتے ہیں نمبر. تو اس طرح نماز کی کوالٹی پر اس کا اجر. اچھی سے اچھی عبادت، دوڑتے بھاگتے نہیں. اجر کو اندر ٹوٹی پھوٹی کر لیتا ہے. اللہ نے ٹوٹا پھوٹا کرنے کا تھوڑا کہا تھا، کہاں ہے کسی جگہ ایسا؟ بولو نا بھائی، ارے کہاں اللہ نے اندر ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتے ہو، اور کی کرنا ٹوٹی پھوٹی؟ تو ٹوٹی پھوٹی پڑھنے کا تو اللہ نے کہا ہی نہیں کسی جگہ. اللہ نے تو اچھا سے اچھا عمل مانگا ہے. سورہ ملک کی جو پہلی آیت ہے، 29ویں پارے کی سورہ ملک کی پہلی آیت، الذی خلق تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. زندگی اور موت کے بیچ میں رکھا تم کو. الذي خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی بھی بنائی، اس کے درمیان میں انسان کو رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. اس نے تو کوالٹی مانگی، جیسے ویپاری کوالٹی مانگتے ہیں، کپڑے کی کوالٹی چاہیے، چشمے کی کوالٹی چاہیے، گیہوں کی کوالٹی چاہیے، چاول کی کوالٹی چاہیے، آٹے کی کوالٹی چاہیے، جوتے کی کوالٹی چاہیے. کہ جوتا بھی بغیر کوالٹی کا مارکیٹ میں ریجیکٹ، کوالٹی نہیں کی. اللہ وراؤ ورا، اس نے اپنے بندوں سے اچھے عمل مانگے، اچھی سے اچھی نماز پڑھے، اہتمام والی نماز. دکان، کاروبار، وہی تو مجاہدہ ہے، اور وہی تو فرق ہے مومن میں اور غیر مومن میں. یہ اللہ کا دیوانہ اذان سنتے دکان بند کرے گا، اور وہ اللہ سے بیگانہ ہے، اس کو کیا پتا اللہ کیا ہے. جو دکان پر بیٹھا ہے، جو کاروبار میں ہے، جو دوستوں کی محفل میں ہے، جو بھی بچوں میں لگا ہوا ہے، اس کو پتا نہیں کہ کس کا فرمان آیا ہے، کس کا حکم آیا ہے. اور صرف حکم ہی نہیں، بلکہ اس نے بڑی پیار سے، بڑے محبت سے اپنے بندوں کو بلایا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کہ کامیابی یہاں ہے. دنیا میں رہ کر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ نمازی بنے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کیا کوئی کام نہیں، اللہ کا فرمان آ گیا، میرے رب کا حکم آ گیا، اب کوئی بڑا نہیں. اسی لیے پہلے کلمات جو اذان میں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا. زمین سے، جاگیر سے، کاروبار سے، دکان سے، دوستوں سے، اب کسی کی شرم نہیں، کسی کی شرم میں بیٹھے رہے گئے. دوستوں کی برا لیا ہے، دوستوں کو لے چلے گئے، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. ایسی
ایسی اہمیت کے ساتھ آدمی کی طرح احسان ہو گئی، احسان ہو گئی. اپنے بیوی کی شرم، نہ بچوں کی شرم، نہ ماں باپ کی، نہ والدینوں کی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. اب گھر کی بھی شرم، ویسا نماز کا وقت، چاہے مسلمان ہو یا اور کوئی ہو گیا، ویسا ہمارا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم نہیں کر سکتے. اپنی بھی شرم نہیں، بہت نیند آ رہی ہے، کھانے کی بہت بھوک لگ رہی ہے، لیکن اب اقامت، اگر کھانے بیٹھ گئے تو اقامت ہو جائے گی، رکعت جائے گی. اگر گنجائش ہے وقت میں کہ بھائی نماز مل جائے گی اگر کھانا کھاتے ہیں، تو فقہا نے لکھا کہ بھوکے پیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی 2 روپے کھا کے ذرا پیٹ کو وزن کر کے جائے تاکہ یکسو رہے. خیال بار بار نماز میں کھانے کا نہ. لیکن اگر کھانے بیٹھنے کی جماعت چلی جائے گی تو پھر آدمی پہلے نماز پڑھو، اتنی تو سبب کر سکتا. اس لیے نمازوں کی تیاری کی جائے. یہ جو ہمارے عرف میں ہمارے پرانے علماء نے، اماموں سب جگہ کوئی ظہر میں 20 منٹ رکھتے ہیں عموماً، یہاں پتہ نہیں کتنے رہے، میرے 20 منٹ ہوتے. فجر میں پون گھنٹہ رکھا، 40 منٹ، پون گھنٹہ. عصر میں 15 منٹ، عشاء میں 15 منٹ. کہ آدمی اذان ہوتے تیاری شروع کرے گا تو وہ مسجد جا کر وضو کر کے 4 رکعت عصر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے سنتیں پڑھے گی. ظہر کی سنت لمبی پڑھنا سنت ہے. ظہر کی سنتوں کو لمبی پڑھنا، حضور علیہ السلام لمبی قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں 4 رکعت. اور فجر کی سنت مختصر پڑھنا سنت ہے. فجر کی سنت حضور بہت مختصر پڑھتے تھے، سورہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ پڑھتے تھے. اور وہ اتنا کم وقت ہوتا تھا اس میں. بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ حضور نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی، یعنی مختصر پڑھتے تھے. مطلب یہ، اور روایتوں میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل اللہ پڑھو. کیوں؟ اس سے پہلے تہجد میں ورم آ چکا ہوتا تھا، اور اب آگے فرض پڑھنے کی، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. فرض نماز اہم ہے، اس کے بعد فرض پڑھنے کی. پھر تو نماز کی آدمی تیاری کرے، اس کے لیے تو پیدا ہوئے، اسی کے لیے پیدا ہوئے. اور دور صحابہ میں نماز کا اہتمام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اہتمام فرمایا کہ بیماری کے ایام میں آپ علیہ السلام خود اپنے ذات سے چل کر مسجد نہیں آ پاتے، تو 2 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے سہارے سے مسجد آتے ہیں. ان کے سہارے سے نماز نہیں پڑھا پاتے تھے. حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے تھے، آپ ان کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن مسجد آ کر پڑھتے تھے. آپ نے اتنا اہتمام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام عمال کو بار بار حدود میں یاد دلانے کے، میرے نزدیک اسلام میں سب سے زیادہ محترم شان امر نماز ہے. سب کو کہتے تھے بھائی نماز بہت اہم ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑو. حضور علیہ السلام تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. ایک جگہ فرمایا المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو اس سے بہتر موقع اور اس سے بہتر لمحہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک بندہ اپنے رب سے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، اس سے بندہ باتیں کر رہا ہو. اس سے بہتر وقت اور ایسا اوسط اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہو. ہمارے اس کام میں بھی بنیاد اس کو بنایا گیا. ایمان کے بعد نماز. نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی. ابھی جو ہمارا نظام پورا درہم برہم ہے، زندگی کی کوئی کل، اونٹ کو اونٹ رہے اونٹ، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں. گردن دیکھو، اس کا منہ دیکھو، ٹانگیں دیکھو، پیٹ دیکھو، کچھ اس کا سیدھا نہیں. ایسے اس وقت نظام زندگی جو پورا درہم برہم ہے. گھر کا ماحول،
اپنا ذاتی زندگی، کھانا پینا سارا پتہ نہیں کیس رخ چلا ہے کہ بکری بھینس کے وہاں بھی کچھ اصول ہے اٹھنے بیٹھنے کے، سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی نظام زندگی نہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے. نماز میں ایسا پاور، ایسے طاقت ہے کہ یہ فواحش و منکرات سے روکتی ہے. جب اتنا پاور ہے فواحش و منکرات سے روکتی ہے تو مکروہات سے نہیں روکے گی. ساری چیزوں سے روکے، لیکن شرط ہے کہ نماز پڑھیں، اس کو دھیان کے ساتھ پڑھا جائے، ایک عمل بنا کر پڑھا جائے. اس کو ایک عمل ہے، اس کا اہتمام کیا جائے. جیسے جمعہ کے دن اذان سے پہلے 2-3 صفحے ہوتی ہے اور اذان ہوتے ہی مسجد بھر جاتی ہے، اہتمام ہوتا ہے. ایسے پانچوں وقت نماز کا اہتمام ہے. یہ جو وقت ہمارا بازاروں، مارکیٹوں، چوراہوں، دکانوں پر جو گزرتا ہے وہ وقت یہاں گزرتا ہے کہ ہر آدمی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر سیدھا مسجد جا رہا ہے کہ 12 بجے فارغ ہو گیا، اب اس کو گھر جانا ہے، مسجد جا رہے، مسجد میں ٹھہرے، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اطمینان سے اپنی نماز فرض ادا کر کے پھر آدمی گھر جاتا ہے. اصل میں آدمی اگر اتنا جلدی نہیں آتے کم از کم اذان پر تو آ جاتے، اب اذان ہو گئی. جو پکے نمازی وہ تو آ جاتے، اگر یہ پکے نمازی آ جائیں گے تو جو کچے نمازی وہ ان کے پیچھے بڑھیں گے، اور جو بے نمازی ہیں ان کو بھی لگے گا کہ بھائی نماز کوئی عمل ہے. ہماری نماز دعوت بنے گی، نماز کی فضا بنے گی، نمازوں میں اہتمام پیدا ہوگا جو اہم ترین عبادت ہے، معمولی چیز نہیں ہے. جگہ جگہ کلام پاک میں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ جگہ جگہ حکم دیا. اور حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، کیا حضور اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے ہوں؟ مزید تاکید ہے، مزید تاکید ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کیا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کیا آپ نہیں پڑھ رہے ہو؟ آپ تو نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے پڑھتے تھے، گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے وہاں، کئی دنوں تک. اور آپ سے کہا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس کے پابند رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ روزی تو ہم دیں گے. ٹھیک ہے، دنیا دار الاسباب ہیں، اللہ پاک نے حکم دیا آدمی کو سبب اختیار کرے، لیکن ایسا تھوڑا کہ آدمی اسی میں منہمک رہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات گئے تک اسی کی دھن چڑھی آدمی کو. سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے. ارے پرانے زمانے میں ہر کاروبار کے کچھ سیزن ہوا کرتے تھے، اور ان کے کچھ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے ایسے ہوتے جس میں زیادہ وہ کام کاج میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے اور لوگ فارغ ہوتے تھے. رشتے داری میں جا رہے تو مہینہ 15 دن رہتے تھے. ارے پرانے لوگ بتائیں گے ہوں گے کہ سال بھر میں ایک آدھ مرتبہ رشتے نانی کے وہاں، ماموں کے وہاں، خالہ کے وہاں رشتے داری میں جاتے تو مہینہ 15 دن پوری فیملی ٹھہرتی تھی. ارے ہوتا تھا نا بولو نا بھائی. ہاں، اور جب وہ مہینہ 15 دن کے بعد واپس جاتے تھے تب بھی وہ روکتے تھے کہ تم کیوں چلے جاتے ہو، رک جاؤ، ابھی اور رک جاؤ. تو کون سا ٹھہرتے تھے وہاں. ابھی کوئی جاتا ہے مہینہ 15 دن؟ بولو نا بھائی. گھنٹوں کا ایسا نہیں، ہمارا کاروبار کا ڈسٹرب، ہمارا دھندا، بزنس، ان کے ان کو اصل میں دھندے کا ہوا، ان کی نوکری، ان کی جاب، یہ ایک قسم کا عذاب ہے جس میں ہے حدیث قدسی.
ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرک غنا واسد فقرک، کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور کر دوں گا. ان کو فقیری نہیں تھی، مطمئن تھی اپنی 6 8 9 10 مہینے کی کمائی پر وہ خوش تھی، اور پورا خاندان ایک ساتھ ہوتا تھا. پورا خاندان جوائنٹ فیملی سسٹم، پورے خاندان ساتھ میں ہوتا ہے. کاروبار میں ادھر سارے وہ ساتھ میں ہیں، یا مکان کا ایسا ایک حویلی بنی ہوئی ہے اس میں الگ الگ کمرے ہیں اور سارے ساتھ میں کھاتے پیتے رہتے مزے کرتے ہیں. اور برکت گھر میں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کو کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، بات چیت، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کا ایک موافق ماحول ملتا تھا. بڑوں کی صحبت میں چھوٹوں کی تربیت ہوتی تھی اور ان چھوٹوں کے ذریعے سے بڑوں کی خدمت ہو جاتی تھی. ایک دوسروں کی بیماری سیماری خوشی غمی میں شریک ہو جاتے تھے. ارے کھانے کی محبت تھی اس میں. لیکن جب سے انسان نے اپنے ذمے زیادہ لیا، ہم کچھ کریں گے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اور سائڈ بزنس اور تھرڈ بزنس اور فورتھ بزنس اور فورن جاب، تو اس میں انسان نہیں رہا. اور ڈھانچے میں انسان رہا، ڈھانچہ تو اس کا انسان کا ہے، لیکن انسانی بھیس میں ایک جانور بن گیا، اور ایسا جانور بنا جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے جو اپنے اللہ کو بھی نہیں جانتے. نہ ان کیا نماز کی پرواہ ہے، نہ ان کیا روزوں کی پرواہ ہے، نہ ان کے پاس آدمیوں کی قدر ہے. ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہے، ماموں کون ہوتے ہیں، چچا کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کو کچھ کہہ دے رہے. ضرورت اس کی ہے کہ آدمی صحیح اوپر آئے. اس کی اصل اساس ایمان کے بعد نماز ہے. آدمی اچھا نمازی بنے، اچھا نمازی، پکا نمازی بنے. اس نماز کی وجہ سے جو ہے فواحش، منکرات، مکروہات اور دیگر چیزوں سے آدمی کی زندگی صاف ہو. آدمی میں ادب آئے گا، سلیقہ آئے گا، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی نماز کے ذریعے سے. فواحش و منکرات سے بچنے کی ایک طاقت پیدا ہوگا. اللہ کی عبادت میں ایک قوت پیدا ہوگا، اور اس نماز کے راستے سے اللہ کے ساتھ کا تعلق گہرا ہوتا جائے گا. روزانہ گہرا ہوگا. کسی آدمی سے آپ ایک مرتبہ ملے، دوبارہ ملے، دوبارہ ملے، پہلی ملاقات دعا سلام ہوئی، دوبارہ تھوڑی جان پہچان ہوئی، تیسری ملاقات، کچھ ملاقاتیں متعدد ہونے کے بعد ایک ایسا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ آپ خوشی غمی میں شریک. اور بعض مرتبہ تعلق بڑھتے اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک دوسروں کی خوشی پر اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور ایک دوسروں کے غم پر اپنا دکھ سمجھتے. اس بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ہمارا فلاں دوست فلاں جگہ اس کے بچوں کا ایسا ہو گیا، بہت مجھے افسوس، بڑی تکلیف ہوئی. ایسے اللہ سے گہرا تعلق ہمارا، گہرا تعلق، ایسا گہرا تعلق ہو کہ پھر وہ اللہ کی منشا کو آدمی سمجھے. میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ مجھے اس نے پیسے دے کر کہا کہ تو آ جا میرے دربار میں، تو اپنے کپڑے اتار دوں گا میرے اللہ کے لیے، احرام کی 2 چادریں باندھ دوں گا. ابھی تو جو ہم احرام باندھ رہے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے حاجی کا، وہ اصل حاجی، اور وہ ایک قصہ کسی بزرگ کا، ہم جو احرام باندھ رہے ہیں وہ خالی ایک دیکھا دیکھی کا احرام ہے. لوگ باندھتے ہیں، ہم بھی باندھ رہے ہیں. اگر اللہ کی منشا ہے کہ میں بات الگ کروا دوں تو اس کی منشا کے لیے کروا رہا ہوں کہ میرا رب یہ چاہتا ہے. اس کی کیا منشا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت نے اپنے قید میں ڈال دیا، جیل میں،
اور ان کا اثاثہ ضبط کر لیا. تو ان کے بیٹے تھے تو ان کی جانشین تھے، وہ کوششیں کرتے تھے ان کو چھڑانے کی. تو ایک موقع پر ان کو خط لکھا مجدد صاحب، اور لکھا کہ بیٹا میرے اللہ کی مرضی ہے کہ میں اندر رہوں اور تیری مرضی ہے کہ میں باہر آؤں. تیری مرضی کیا ہے؟ میں باہر آؤں. میں اپنے اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، تم زیادہ کوشش مت کرے گا. جس دن اس کی مرضی ہوگی اس دن میں باہر آ جاؤں گا. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کی مرضی جو ہو وہ، اس کی مرضی جو ہو وہ ہو، یہی چاہتا ہوں. اس لیے تو اس کی زیادہ فکر مت کرو. جس دن اس کی مرضی ہو جائے گی میرے باہر جانے کی تو اس دن میں باہر آ جاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا، اللہ کی مرضی ہوئی ان کو باہر آنے کی تو بادشاہ کا خود گیا لینے کے لیے. ایسا انتظام ہوا کہ وہ معافی مانگتا ہوا گیا اور وہ خود باہر لے کر آیا. نماز ایسی مضبوط کر کے اللہ سے ہمارا ربط و تعلق ایسا ہو جائے کہ ہم اللہ کی مرضی کے بندے ہو جائے، اپنی مرضی کے نہ رہے. اس کی مرضی کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اگر وہ ہمارا غربت چاہتا ہے تو ہم غریبی کی زندگی گزاریں گے، اس سے عافیت مانگتے رہیں گے. ہم کو اس کا حکم دیا ہے اس لیے مانگیں گے. وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگیں گے. عافیت کیوں مانگے؟ بیماری پر قاضی نہیں رہے گا. بیماری پر بیماری ہے تو صبر ضرور کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ ٹھیک ہے تو نے بیمار کر دیا تو بیماری رکھنا مجھے موت تک، کوئی حرج نہیں ہے. اس سے عافیت مانگیں گے، اس کا حکم دیا گیا ہے. صلی اللہ العافیہ، حضور علیہ السلام نے صحابی سے عافیت مانگی. لیکن اس بیماری میں شکایت نہ کرے. فقیری مقدر میں ہے، اللہ سے عافیت مانگیں گے، عافیت مانگیں گے اور برکت مانگیں گے. یا اللہ یہ فقیری میں برکت دے دے. کیا دے دے؟ حضور نے دعا مانگی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ. یا اللہ میری مقدر کا جو رزق تو نے لکھا ہے اس پر مجھے قناعت دے دے، میرے دل کو مطمئن کر دے اور اس میں برکت دے دے. برکت دے دے. ابھی تو ہم لوگ یار ایسا زمانہ کہ 50,000 کمائے بغیر گھر چلتا ہی نہیں. اگر اللہ چاہے تو 10,000 میں برکت دے دیں. 50,000 والے سے زیادہ اچھا اس کا گھر چلتا. برکت اچھے لوگ کہتے ہیں اصل میں جو آنکڑے حکومتیں بناتی ہیں نا، جو آنکڑے، اور وہی ہم پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں، میڈیا پر، اس پر کے بیان کے دور میں اکثر لوگوں کو کم از کم 20,000 روپئے مہینے کے چاہیے نارمل فیملی. اور ایسی فیملی تو اس کو اتنی چاہیے، ایسی فیملی تو اس کو اتنی چاہیے، اور آپ نے یہ کیٹیگری ہے تو اس کو اتنا چاہیے. اسی لیول سے حکومتیں تنخواہیں وغیرہ طے کرتی ہیں. ہماری نظر برکت کی طرف تو جس پر ہمیں متوجہ کیا اپنے نبی علیہ السلام نے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ برکت مانگیں. کہ سب کو اس کیٹیگری کی تنخواہ ملنے والی نہیں ہے تو کیوں راج ٹپکائے ہو؟ سب کی اتنی آمد ہونے والی نہیں ہے. ہزار کوشش آپ نہیں کرے گا، لیکن اگر برکت ملی تو برکت کا سوال اللہ سے ضرور کریں. اللہ پاک سب کو برکت دے گا، سب کو دے گا. غریب کو بھی دے گا، مالدار کو بھی دے گا، مردوں کو بھی دے گا، عورتوں کو بھی دے گا، مال میں بھی دے گا، اولاد میں بھی دے گا، گھر میں بھی دے گا، زمین میں بھی برکت دے گا. جگہ جگہ حضور علیہ السلام نے برکت کا سوال کیا. برکت کی دعائیں دی، بارک اللہ لکم. نکاح کی دعائیں، نکاح کی بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. بارک اللہ لک کہ اللہ تجھے برکت دے. کیونکہ شادی کے بعد آدمی کو سارے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، گھر کا، نفقے کا، خرچے کا، کپڑوں کا، اور پھر 2-3 سال میں بچوں کا، پھر پوتوں کا، نوازوں کا. تو حضور علیہ السلام نے نکاح میں دعا دی، ہول سیل میں دی دعا، بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. ساری اکٹھی دعائیں دیں. یہ برکت لے کے جا رہے ہیں، برکت لے کے جا رہے ہیں. نکاح میں برکت ہے، آپ بھی نکاح کریں برکت کی نیت سے.
اللہ برکت کر دے گا زندگی میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، ساری چیزوں کے دہانے کھلنے کا وہ ذریعہ ہے۔ جو عمر کہتے ہیں کہ اپنے جوان بچوں کے نکاح کر دو، اللہ وسعت کرے گا۔ اور پھر میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم اپنے غلام باندیوں کے نکاح کروا دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء، کہ اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ فقیر ہیں، ان کے پاس استعداد نہیں، پیسے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اور کیسے غنی کرے گا وہ بھی آگے کہہ دیا، تاکہ موقع نہ ملے۔ آج کا ہاں اللہ کرے گا، لیکن کیسے کوئی نوکری دھندا ہو تو ہوئے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ کیسے غنی کرے گا؟ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ یہ حلال کے راستے پر پڑ جائیں گے، آرام سے بچ جائیں گے۔ ہاں یہی سب سے بڑا کام ہے۔ باقی ان کی روزی تو مقدر کی ہے، اس لیے اکثر دیکھا ہے کہ نکاح کے بعد روزی میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ نکاح سے پہلے بہت پھرے، یہاں یہ دھندا کیا، وہ دھندا کیا، وہ دھندا کیا، سیٹ نہیں ہو پائے، اور نکاح میں 6-8 مہینے ہوئے کہ آدمی کو دروازہ کھل گیا، برکت ہو جاتی ہے۔ اگر یقین کے ساتھ کریں تو اور جلدی ہو۔ یہ اسباب و اعمال ہمارے پاس برکت، تو پھر آدمی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرے گا۔ 8 بجے سے 10 بجے تک دکان کو ایسا لکھا ہے کسی جگہ؟ بولو نا بھائی، جو سسٹم ہے بازار کا، جس سسٹم سے بازار چلتے ہیں، یہ تو شاید ہمارے بر صغیر نہیں، باقی افریقہ میں، یورپ وغیرہ میں جو ہے ان کے بازاروں کا سسٹم جو ہے وہ 8 بجے سے بازار جگہ 8 سے لے کر شام 4 بجے تک۔ زامبیا ہم لوگ گئے تھے گزشتہ، تو وہاں دیکھا کہ وہاں 8 سے 4، اس میں بھی دوپہر میں 1.5 گھنٹہ نماز اور کھانے کا بند، اور پھر 4 بجے پھر کمپلیٹ بند، مارکیٹ بند، بڑے بڑے شو روم، بڑی بڑی دکانیں سب بند، اور بیان والوں سے زیادہ کماتے ہوئے۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے تھے وہاں کاربڈوس ویسٹ انڈیز میں، تو وہاں اپنے جتنے تقریباً فیملیاں ہیں گجرات کے موساری اور اوپر والے زیادہ ہے نا، تو ان کے اکثروں کے کاروبار جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، سنیچر اتوار کو دھندا، اور پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ چھٹی، سال بھر صرف 15 دسمبر سے 25 دسمبر تک 10 دن مسلسل چلتا ہے، وہ تہوار کی وجہ سے۔ باقی زیادہ کر لو، جس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ وہی کاروبار ہو سکتا ہے، 2 دن کاروبار کرنے کا ہفتے میں، اور 5 دن فری کھا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنا نظام زندگی بدلا نہیں، ہمارا یہ محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری جان مال میں اللہ کا دین کا حق ہے، ہماری جان میں بھی، ہمارے مال میں بھی، ہمارے وقت میں بھی۔ اس میں پہلی چیز کہ بندہ اچھا عبادت گزار بنے، اچھی نماز پڑھے، کہ نماز اہم ترین عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد جو حق بندے پر، جو حق ہے وہ حق ادا کرے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، یہ حقوق کے واجبات ہیں۔ اور ان حقوق کے ساتھ بڑا حق ان سب کو دین سکھانے کا ہے، یہ بڑا حق ہے۔ جیسے ان کے جسم پالنے کا حق ہمارے ذمہ ہے، ان کی پرورش کا، ایسے ان کو دین سکھانے کا حق ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ قائد علی فرماتے ہیں یعنی ان کو دین سکھاؤ، ایک حق ہے ہمارے ذمہ۔ اس حق کے معاملے میں ہم سوچیں کہ ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اور قوا انفسکم، پہلے ہماری ذات کو کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ آدمی جہنم سے کیسے بچے گا؟ کہ حرام سے بچے گا۔ جہنم سے بچنے کا راستہ کہ دنیا میں آدمی حرام سے بچے، ہر قسم کے حرام سے بچے، اور اس کے لیے آدمی کے پاس حرام و حلال کا علم ضروری ہے۔ اگر علم ہے تو آدمی کو پتہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے،
علم ہی نہیں ہے. آدمی جانتا ہی نہیں کہ زہر ہے کہ دودھ ہے. سفید لکوڈ ہے دونوں، اس کے آگے دونوں پڑے ہیں، ایک پیالے میں زہر ایک پیالے میں دودھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. وہ تو کچھ بھی اٹھا کے پی سکتا ہے. جیسے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشتبہ کیا ہے. وضاحت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حلال کو واضح کر دیا، الحلال بین والحرام بین، واضح کر دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان دو کے درمیان میں مشتبہ ہے، جہاں دل کو کھٹکا ہے وہ مشتبہ ہے. پہلے دستک اندر سے آتی ہے، جب آدمی جاتا ہے نا تو ایک تو صاف پتہ چلتا ہے نہیں غلط ہے، اور ایک میں غلط صحیح کا پتہ ہے لیکن دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ آدمی ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. کسی کا استفتی قلب اپنے دل سے پوچھ لیں، وہی تیرا سب سے بڑا مفتی ہے. وہاں کھٹکتا ہے دل، لیکن وہ خواہشات کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت میں آدمی پھر وہاں باوجود کھٹکے کے بھی کود جاتا ہے، پھر گزرتا ہے. اور وہ ذوق ایمان اس بندوں کے ذمے ہیں کہ اپنا علم لیں، حلال کا علم، حرام کا علم، مکروہ کیا ہے، مفسد کیا ہے، فساد پیدا کرنے والے. جیسے نماز میں مفسدات ہیں نماز میں، ایسے تجارت میں بھی مفسدات ہیں، نکاح میں بھی مفسدات ہیں. مفسدات نکاح، مفسدات صلاۃ ہوتے ہیں، ایسے نکاح کو بھی فاسد کرنے والی چیز. مفسدات تجارت، تجارت کو فاسد کرنے والی چیز ہے. جہاں تجارت فاسد ہے بہت ساری بے فاسد ہوتی ہے. لوگ کاروبار دھندے کرتے ہیں تو اس میں فاسد طے کرتے ہیں. فاسد دھندا جس کو شرعی اعتبار سے تولا جائے جو کاروبار صحیح، حالانکہ وہ کپڑوں کا ہے، جوتوں کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑے کا ہے، جائز چیز ہے، حلال ہے، خراب نہیں ہے، وہ حلال چیز ہے. لیکن تجارت کے مسائل پتہ نہیں. باپ دادا نے بنیوں سے دھندا سیکھا، بنیوں سے انہوں نے سیکھا، ان سے ہم نے سیکھا، تو وہی کرتی تبدیل چل دیں گے بنیوں والی. تو اس کے کیا مسائل ہے تجارت، کاروبار میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سے بول آدمی بول سکتا ہے کون سے بول نہیں بول سکتا. اس لیے تو زمانہ ٹیکنک کا زمانہ ہے. ٹیکنک تو بولنے کی بھی ٹیکنک ہوتی ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، لیکن چونکہ ٹیکنک سے بولتا ہے گاہکوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ بیچنے والے کے ذمے ہے کہ وہ اپنی چیز کے عیب بتا دے. فائدے تو وہ دیکھے گا، اپنی چیز کے اندر کوئی عیب ہو تو بتا دے. اسی لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے فقہ میں جو علماء حضرات جانتے ہیں، خیار عیب. مشتری کو، خریدنے والے کو ایک حق ہوتا ہے، ایک حق اس کو ریٹرن کرنے کا. وہ عیب کا حق ہے کہ اگر وہ چیز لے کر خرید کے یہاں سے لے کر گھر گیا اور گھر جا کر اس نے دیکھا کہ اس میں عیب ہے، تو اس کو شریعت میں پورا اختیار ہے جا کر اس کو واپس کرو، اور ان کو لینا پڑے گا کیونکہ عیبدار چیز ہے. اس میں عیب بتائے بغیر، عیبدار چیز کا عیب بتائے بغیر بیچنا جائز نہیں. اور ابھی تو ٹیکنک کا دور ہے کہ وہ پکڑا دیا، پہنا دیا، اور اس کو آدمی کمال سمجھتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. ان کے وہاں کپڑے کا ایک تھان بہت بڑا پڑا، وہ اس میں کچھ عیب تھا. انہوں نے اپنے آدمی کو کہہ رکھا کہ بھائی وہ جو کپڑے کا تھان ہے جو بھی آگے اس کو عیب بتا کر دے. کوئی گاہک آ گیا، وہ بھول گیا بیچارہ، وہ بھول گیا تو وہ اس نے دے دیا ان کو قیمت اس کی لے لی. جب آئے پوچھا کہ بھائی تم نے بیچا تو اس کا عیب بول رہے ہم نہیں بتایا. بولے کیسے تم نے ایسا کر دیا؟ یہ نہیں کہ واہ واہ بھائی واہ واہ شاباش ایسا آدمی چاہیے ہم کو. اس کو ڈانٹا، منع کیا کہ نہیں بھائی تم تلاش کرو اس آدمی کو کہاں ہے. ایک مشہور قصہ اونٹ کا پڑا ایک جگہ. ایک تاجر نے اپنا اونٹ تھا بیچنے کے لیے رکھا تھا اور بیٹے کو کہا کہ بھائی اس میں عیب ہے، جو بھی آئے اس کو بتا دے. ایک آدمی آیا بتائے بغیر اس نے بیچ دیا اور وہ آدمی لے کر چلا گیا. جب وہ پپا واپس آئے تو انہوں نے پوچھا بیٹا عیب بتایا تھا؟ بولے نہیں بتایا. بولے تلاش کرو اس کو. تلاش کرتے 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 اس کے گھر پہنچا. رات کا وقت ہو گیا تو اس سے دستک بھی پوچھا کہ بھائی ہاں. انہوں نے بولے ہاں میں نے اونٹ خریدا تھا. تو بولے بیٹھے آپ بات کرتے. وہ اندر مصروف تھا گھر میں تو ان کو بٹھایا
اور ان کے لیے کھانا وانا تیار کیا اور کھانا لگایا، سارا کا اکرام کیا. پھر انہوں نے بات کی کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ اونٹ جو تم خرید کے لائے تھے نا اس میں، بولے وہ تو میں نے ذبح کر کے اسی کا کھانا نہیں، وہ تو میں ذبح کر چکا. تو عیب بتانا، وہ آدمی جس کا مال ہے اس کے ذمے ایک عیب بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ چیز ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے، یہ آپ کو سستا ملے گا آپ شاید، اور یہ چیز ہے اس میں کوئی عیب نہیں، یہ لے جاؤ. یہ ہمارا دین. اگر وہ نہیں ہے تو چاہے خوب کما لے آدمی، اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا اس مال سے، اس میں برکت نہیں. اس مال سے جو ہے، اس مال سے، اس بڑے ہوئے مال کے جو مضرات ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اولادوں کو آدمی نے پالا پوسا اور ان کو بہت کھلایا پلایا اور ان کے مکان بنا کر دیے، اب وہی اولاد نافرمان ہوگی. وہی اولاد نافرمان کہ پہلے اولادوں سے باپ خوب کام لیتے تھے، پھر بھی زیادہ نہیں دے پاتے تھے اپنی حیاتی میں. ٹھیک ہے میراثوں میں مل جاتا تھا لیکن حیاتی میں زیادہ نہیں دے پاتے تھے. آخر وقت تک پورا کنٹرول باپ کے پاس رہتا تھا اور خرچہ باپ کے پاس لینا ہوتا تھا، محدود دیتے تھے، تھوڑا دیتے تھے. لیکن چونکہ اہتمام تھا ان کی کمائیوں میں حلال کا، تو وہ اولاد بڑھاپے تک قدردان رہتی تھی. اور ابھی پوری دنیا میں ان کو دے دے اور 2 روپے اگر کسی دو بیٹے کو تم نے مجھے دیا کیا ہے، باقی نہیں رہتے. وہ اثرات ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. کلوا من الطیبات، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انبیاء سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال روزی کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اچھا کھائے گا تو اچھا کام کرے گا. آدمی کا لقمہ اس کے عمل کا بیج، لقمہ جو ہے لقمہ وہ عمل کا بیج ہے. اندر جیسا لقمہ جائے گا ایسا عمل جسم سے نکلے گا. اگر لقمہ پاک صاف ہے تو آدمی کو اچھے اچھے کاموں کی توفیق، اگر لقمہ غلط چلا گیا تو آدمی کی توفیق سے ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارا تیسرا نمبر علم اور ذکر. آدمی حلال حرام کی تمیز خود سیکھے، بچوں کو سکھائے بچپن سے ہی ان کو یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. بچپن سے اپنے گھر میں ماحول بنا اس کا، بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر جگہ حلال حرام ہے. ہر جگہ حلال حرام ہے. سونے جاگنے میں حلال حرام ہے. آدمی فجر کا وقت نکل جانے تک سوتا رہتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. جب اس کا سونا جائز نہیں تو نماز قضا ہو جائے گی. اتنا سونا ہے، کب تک سونا ہے، اس کا وقت ہے. اس محنت میں یہ جو 6 صفات ہیں وہ اسی کے ہیں اور یہی اساس و بنیاد ہے. اساس و بنیاد ہے. یہ ہر ایک کے لیے ایک نرسری کی طرح بڑی ہوتی ہے کہ وہاں کچھ اساس اور بنیادیں ہوتی ہیں. اگر وہ بنیادیں ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کو پہلے میں پہنچایا تو کمزوری رہے گی. بنیادیں ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو دوسری تیسری میں لے گئے تو اس میں کمزوری رہی. بعض مرتبہ تھوڑا بہت دین کا شوق، دعوت کے راستے سے تھوڑا بہت آدمی کو دین اور محبت ہو جاتی ہے تو آدمی ان بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر محنت میں لگ جاتا ہے اور بنیادیں کمزور رہتی ہیں. ایمان ابھی تو پکا نہیں بنا، نماز میں بھی جان پیدا نہیں ہو، اور آدمی عمرے پر عمرے کر رہا اور نماز فرض ہے، عمرہ نفل. ابھی علم آدمی نے اپنا سیکھا نہیں، علم اپنا سیکھا اور ایڈوائزر بن گیا ہے. خود تو ابھی خود زندگی صحیح نہیں گزر رہی. پتا نہیں کتنوں کو ماشاء مسئلے بتا دیتا ہے بلا چیز، وہ تم ایسا کر لو، ویسا کر لو. میں کہتا ہوں نہیں کر ڈالتا. انہوں نے بھائی نبی بھی ایسا تو نہیں کرتے، نبی وہی کا انتظار کرتے تھے. انبیاء کے پاس آتے تھے لوگ، حضور سے سوال کر یا رسول اللہ یا رسول، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی کا انتظار کر رہا ہوں. وہی آئے گی آسمان سے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ایسا کرنا. علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں، دیکھ کر بتائیں گے. ہم آپ کو دیکھ کر بتائیں. ہمارے ایک استاد سے بہت بڑے آدمی تھے، وہی بھی دنیا میں ان کا بڑا نام تھا. ان کو پوچھتے بعد میں نے کہا ابھی مجھے معلوم نہیں، ابھی کتاب دیکھ کے بتاؤں گا. ان کی شان گھٹتی نہیں تھی لیکن ہماری پتہ نہیں کیسی ہے. جو پوچھو اس کا جواب ہمارے پاس.
جو پوچھے اس کا جواب، کوئی تجارت کا مسئلہ اس کا بھی، حج کا پوچھے اس کا جواب، نماز کا پوچھے اس کا جواب، معاشرت کا پوچھے اس کا جواب. ارے میں کہتا ہوں میں ہوتا کون ہوں؟ آدمی ڈرتا ہے. وہاں ابن عباس کے پاس جا رہا ہے، بہت بڑے عالم تھے تو وہ کہہ رہے ابن مسعود سے پوچھو. ان کے پاس میں کہ تم ایک کام کرو نا، ابن عمر کے پاس چلے جاؤ، وہ تم کو صحیح جواب دیں گے اس کا. وہ اس طرح سے دوسروں کو بھیج دیتے، ڈرتے تھے مسئلہ بتانے سے. حضرت ابوبکر کا قصہ 1000 حدیثوں کا ذخیرہ انہوں نے جلا دیا. پوچھا امیر المومنین آپ نے ایسا کیوں کر ڈالا؟ بولے بھائی میں نے لکھی ہے لیکن مجھے پتا نہیں اس میں کچھ 19-20 ہو گیا ہو اور سارا میری گردن پر آ گیا قیامت کے دن. ہو سکتا ہے کچھ 19-20 ہو گیا. اتنے بڑے آدمی جنہوں نے حضور پہلے دن سے حضور کے ساتھ تھے، وہ پہلے دن سے علم کے معاملے میں اتنے چوکرناک ہیں، اتنے چوکرناک ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے اس کی علم سیکھیں. جہالت بہت بڑا عیب ہے. غریب رہنا عیب نہیں ہے، جھپڑے میں رہنا عیب نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہنا عیب، ریلوے کے پلیٹ فارم پر زندگی گزار دینا عیب نہیں ہے. عیب آدمی کی جہالت ہے. آدمی کو نماز روزے کے مسئلے پتہ نہیں، پتہ نہیں. آدمی کو اپنے معاشرت کے مسائل پتہ نہیں. جہالت بہت بڑا ہے. لیکن جب جاہلوں کا جم گٹا ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ وہی کمال بن جاتا ہے. وہی جیسے آج کی دنیا ہے، سارے کبیرہ والے بیٹھے ہیں، پینے والے سب تو وہ سارے کیوں تو سب ایک دوسروں کا بڑی عزت کرتے ہیں. وہ سب بھائی صاحب آپ بھی پیجیے، ایک جام آپ بھی لیجیے، پینے ہی پینے والے ہیں. تو ایسے جہالت میں ہم سب کو اپنی جہالت پر خوش ہیں، جہالت پر ہم خوش ہیں. حالانکہ عیب ہے بڑا ہے. اس محنت کے راستے سے کہ ہر آدمی تبلیغ میں داخل ہو کر اپنی جہالت دور کرے. غفلت بڑی محرومی ہے آدمی کے لیے. ایک بندہ ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو ایک گولڈن چانس دیا اللہ کی زمین پر 60-70 سال کا کہ اپنے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار دے اور 24 گھنٹے گزر جائے اللہ کا نام زبان پر نہ آئے. اس سے بڑی محرومی کیا ہو؟ اس راستے میں سکھایا جا رہا ہے کہ آدمی آوے 4 مہینے لگا کر اپنی غفلت دور کرے. صبح شام کی تسبیح پڑھ کے یہ ذکر کا عادی بنے، فکر کی عادت پیدا کرے. چلتے پھرتے یہ تسبیح کی ابتدا ہے، مشق ہے. یہ چلتے پھرتے کہہ رہے گلی کوچے میں اور تیسرا کلمہ زیادہ فضیلت ہے اس میں. بازار میں جا رہے 4تھا کلمہ پڑھے، سیڑھی چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر پڑھے، اتر رہا ہے تو سبحان اللہ پڑھے، بیت الخلا میں جا رہا ہے تو وہاں کی دعا پڑھے، نکلتے ہوئے یہ ذکر ہے سارا. لیٹتے ہوئے لیٹنے کی دعا پڑھے، کھاتے ہوئے کھانے کی دعا پڑھے، کسی سے ملے تو ملنے کی دعا پڑھے، سودا خریدے تو خریدنے کی دعا پڑھے. یہ آدمی کا ذکر ہے، اللہ سے تعلق کی علامت ہے. اس کے لیے 4 مہینے لگوائے جانے گا. آدمی کی غفلت ختم ہو، جہالت ختم ہو، غیر اللہ کا یقین نکل کر اللہ کا یقین پیدا ہو، آدمی میں عاجزی، تواضع، انکساری پیدا ہو. کام کرتے کرتے پکا مسلمان بنے، پکا مسلمان کی عاجزی والا، انکساری والا، تواضع والا، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرنے والا ہے. یہ اسلام کی خوبیاں ہیں. یہ خوبیاں عملاً آدمی اپنے اندر پیدا کرے اور اس میں کوئی غرض نہیں، سارانے کی غرض نہیں، پراپرٹی جائیداد کی غرض نہیں، اس میں نام نمود کی غرض نہیں، شہرت آدمی نہیں چاہتا ہے. اس سے خالی مقصود اور مقصود صرف اللہ ہے، بس کچھ نہیں چاہتے. نہ زمین چاہتے ہیں، نہ جاگیر چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ دنیا میں ہم اپنا نام چاہتے ہیں. ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں دنیا سے چلی جاؤں اور میرے پیچھے میرا کوئی تذکرہ نہیں لگے. ام المومنین فرما رہے ہیں. ابن عباس ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بڑے قصیدے گاتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار تھی تو عیادت کے لیے اجازت مانگی کہ امی جان عیادت کرنا چاہتا ہوں، اجازت نہیں دی. تو معلوم کروایا کہ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ کہا کہ تم آتے ہو خواہ میری تعریف کرتے ہو تو اس لیے میں تم کو اجازت نہیں دی. تو کہا کہ میں نہیں کریں گے، آپ اجازت تو دے دو، وہاں جاتے.
اندر گئے بیٹھے تھوڑی دیر، لیکن وہی چونکہ ایک عادت سے اس میں تھی، اپنی جان کے محاسن بیان کرتے اور تھے ہی ان میں کتنے خوبیات، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اپنی جان ہے۔ حضور علیہ السلام کی سب سے شہیدی بیوی ہیں، اور ان کے کمالات، ان کا علمی کمال دیکھیں، علم کا بڑا ذخیرہ جو ہے عائشہ کے ذریعے سے امت کو ملا۔ ان کی تواضع، عاجزی، ان کی ساری، ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ 80,000 درہم صبح سے لے کر شام تک میں صدقہ کر دیے، اور خود روزہ تھا اور روزے کی افطاری کا سامان گھر میں نہیں۔ ایسی سخاوت ہے کوئی مثال ہمارے پاس؟ ایسی سخی، عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ظاہر بات تھی انہوں نے کچھ تعریف کی تو مجھے میں نے کہا تھا نا تم بتاؤ ہمارے پاس، ان کے اوپر ہم تو ایسے لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، ساتھ میں کہیں جائے تو ایسے تھوڑے 2-4 آدمی ذرا ساتھ میں رہے تو تاکہ ہماری تعارف تو کروا دیں وہاں پر ہوتا نا سر، دوست لوگ بھی ایسے دوستوں کو ساتھ رکھتے ہیں جو ذرا سا اور اوپر چڑھا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ دیکھو تم بتاؤ۔ پھر اس وقت انہوں نے کہا امی جان رضی اللہ عنہ کہ میں تو یہ چاہتی ہوں میں دنیا سے چلی جاؤں اور میرے پیچھے میرا کوئی تذکرہ ہے، جو کچھ کیا اللہ کے واسطے کیا ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، خیرات کی ہیں، اللہ نے جو دینی خدمتیں کروائی ہیں وہ ایک اللہ کی رضا کے واسطے ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، بالکل اس ہو جائے۔ اور جان و مال اللہ کی امانت ہے، ہمارا نہیں ہے، اس میں 4 آنا ہمارا، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اسی کی لڑائی ہے دنیا میں۔ بیٹا کہہ رہا میں نے کمایا ہے، ابا تو بیمار ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، وہ کہاں آتے تھے، میں کماتا تھا۔ ابا کہہ رہا ہے میری دکان تھی، بھائی کہہ رہا ہے میں نے زیادہ محنت کی ہے، میرا ہے، کہہ رہا ہے میرا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا ہے، کسی کا نہیں ہے، سب کا دعویٰ جو ہے جھوٹا۔ مر کے آدمی جاتا ہے وہ اپنا جھوٹ ثابت کرتا ہے کہ اس کا نہیں تھا، یہ خام خواہ بولتا تھا۔ جان مال ہمارے لیے اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پر لگانے کا ایسا جذبہ پیدا ہو، 4 مہینے کا مسئلہ نہیں، 4 مہینے کا مسئلہ نہیں، زندگی ہے پوری۔ یہ تو ایک ابتدا اور شروعات ہے، مولوی ایسا فرماتے تھے 4 مہینے ہماری پہلی سیڑھی، ایک ابتدا ہے، ایک شروعات ہے، یہ انتہا نہیں۔ آدمی لگاتا رہے یہاں تک کہ بارگاہ خداوندی میں اس کا مقبول بندہ بن جائے، لوگ جانے نہ جانے، لوگ پہچانے نہ پہچانے، اس کا صلہ دنیا میں کچھ نظر آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، لیکن آخرت کا بدلہ آدمی دیکھ رہا ہو، کہ اپنی جنت دنیا میں دیکھ رہا ہو، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہو، اللہ کی رضا کو دیکھ رہا ہو۔ میدان محشر میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہو کہ میری ان محنتوں کا اور میرے جان مال لگانے کا اور میرے اس ساری قربانیوں کا صلہ مجھے آخرت میں مل جائے، قبر کی راحت آدمی اس میں دیکھ رہا ہو، اس سے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس لیے آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے لیے محنت کرنی ہے۔ کس کے لیے کرنی ہے؟ بولو نا بھائی، اپنے لیے کریں گے تو سب سے پہلے خود بنیں گے، اور ایک بنا ہوا ایک اچھا کاریگر 100 کاریگر تیار کرے گا۔ ایک اچھا کاریگر بن گیا، اسی کا ریپیئرنگ کاریگر اچھا کاریگر ہے، اس کے بعد 2 لڑکے 4 6 8 10 100 کو کاریگر بنا دے گا، لیکن ایک ہی پورا بنا ہوا نہیں ہے، اس کے بعد 100 جائیں گے تو کیا کرے گا؟ 100 کو بگاڑے گا، 100 کو بگاڑے گا۔ ایسے ہمیں کوشش کرنی، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی کام کرتے رہو، اور ڈرتے رہو، ڈر کے چری نہ ہو جائے، کام کرتے رہو، ڈرتے رہو اور مانتے رہو، آدمی مان کر اور مانگتے رہو اللہ سے، مانتا رہے آدمی اپنے ذمہ داروں کا اور اللہ سے مانگے، کریں گے انشاءاللہ، ارے بھائی کریں گے، اور اس کے لیے آدمی ترتیب بناوے کہ ہر سال 4 مہینے لگا، تاکہ جا کر ان کمالات کو، ان خوبیوں کو، ان محاسن کو، ان صفات کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور پھر ان صفات کے ساتھ چلیں، خوب پھریں، پھر جو ان صفات کے ساتھ پھریں گے جہاں جہاں جائیں گے وہاں خوشبو پھیلائیں گے، جیسے خوشبو والا خوشبو لگا کر گلی میں سے گزرے، محلے میں گزرے، ٹرین میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، سب جگہ خوشبو پھیلے گی، ارے میں پھیلے گی نہیں پھیلے گی؟ اور کسی کے بوٹ کے نیچے باہر سے بدبو لگ گئی ہے چلتے چلتے راستے میں سے، تو وہ ٹرین میں بیٹھے گا
سارے پیسے ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے. کہاں سے بدبو آ رہی, کہاں سے بدبو آ رہی, کہاں سے آ رہی. گھر میں جائے گا تو گھر والے پوچھیں گے کہاں سے بدبو آ رہا ہے, ابھی تک نہیں آ رہی, تم آئے تب سے آ رہی ہے. کہاں سے بدبو آ رہی ہے؟ جو بدبو لے کر گیا. اور خوشبو والا جائے گا خوشبو پھیلائے گا. اس لیے طے کرے کہ انشاءاللہ کہ ہم ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بار بار 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے دیں گے؟ کھڑے ہو کر بتاؤ, کھڑے ہو کر بولے. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے. بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, اپنا فضل و کرم شامل حال فرما, ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب فرما, اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرما. یا اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما, 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما, نفع والا علم عطا فرما, گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, کسی کے حق میں ہمیں معقول نہ فرما. یا اللہ جن بھائیوں بہنوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں موت سے پہلے ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما, اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما. یا اللہ ریا اور شہرت کے ناپاک جذبات سے ہماری حفاظت فرما, حب جان سے حب مان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کفر سے, شرک سے, نفاق سے, حسد سے, کینے سے, بغض و عداوت سے, یا اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما. یا اللہ اپنی محبت کا جام پلا دے, مولا اپنی محبت کا جام پلا دے, اپنی ذات عالی کا خصوصی تعلق ہمیں عطا فرما. انہیں اپنے نیک بندوں کو جو عطا فرمایا ان سے بہتر و افضل ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ جان و مال تیری امانت ہے, اس کو امانت سمجھ کر لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جان و مال کی ایک ایک پائی اور ایک ایک سانس یا اللہ تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما. دور دراز کے لیے ہمیں قبول فرما, اندرون و بیرون کے لیے قبول فرما. جو کچھ آج تک انہیں کروایا اپنے فضل سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کمی رہی ہے مولا اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اور آئندہ مولا تیری منشا کے مطابق تو جیسا چاہتا ہے ایسا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ایسی ہمت قوت ہمیں عطا فرما. یا اللہ وسائل اور اسباب مہیا فرما. یا اللہ وسائل اور اسباب مہیا فرما. محبوبیت اور مقبولیت کے ساتھ مولا موت کے آخری سانس تک دین پر, دین کی محنت پر ہمیں ثابت قدم فرما. دنیا بھر میں مولا جتنی محنتیں, کوششیں, کاوشیں تیرے نام پر ہو رہی ہیں مولا اور تیری بارگاہ میں مقبول ہیں. مولا سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ سب کی ضروریات کی تو اپنے فضل و کرم سے کفالت فرما, اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما. مولا اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما, اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما. مولا برکتوں کے دروازے کھول دے, ہم سب کے لیے حلال اور پاکیزہ روزیوں کا انتظام فرما. حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما. حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, حلال کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ مشتبہ لقموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حرام والوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما. بے گھروں کو گھر نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن لوگوں کو بے گناہ
جیلوں میں رکھا گیا ہے، مولا ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما، مولا ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما، مولا ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، مولا ہر ماکر کے مکر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما، ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مولا پوری حفاظت فرما، اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، مولا اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، اپنا خصوصی فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال فرما، مولا تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، اپنی ملاقات کا شوق ہمیں نصیب فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر زندگی مقدر فرما، یا اللہ دین کی محنت کرتے ہوئے موت کے آخری سانس تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب موت کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ مقدر فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے مولا ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ابدی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، وہاں کی ابدی راحتوں میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، مولا اپنے ہی فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے لیے فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ مقدر فرما، صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ